خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرات، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 12۔ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت عمومی طور پہ مچھلی کا شکار جال ڈال کر یا کانٹے وغیرہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں کسی اور انداز سے مچھلی کا شکار کیا جا رہا ہے، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اس طرح شکار کرنا کیسا؟ اگر مچھلیاں شکار کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ کھانا چاہتے ہیں اس کو، یا دواعن استعمال کرنا چاہتے ہیں یا بیچیں گے، تو ان صورتوں میں تو مچھلی کا شکار ہو یا کوئی بھی شکار جو ہیں یہ جائز ہوتے ہیں، حلال جانور کا، جیسے پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ البتہ شکار کھیلنا کہ مار کے پھینک دیتے ہیں، مقصد نہیں ہوتا، صرف تفریح کے لیے شکار کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ میرا نام دانش ہے، میرا یہ سوال ہے کیا ہر موسم میں گرم پانی ہی پینا چاہیے، اور کیا ہر شخص کے لیے یہ مفید ہے؟ طباً گرم پانی پینا یہ مفید ہوتا ہے۔ ایک قول بھی ہے کسی کا کہ سردیوں میں گرم پانی پینے سے بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق ایسی چیزیں فائدہ کرتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ نہ بھی کرے۔ اس طرح کے جو علاج ہوتے ہیں نا، یہ اپنے طبیب سے مشورہ کر کے کرنا مفید ہوتا ہے۔ اپنا طبیب ایک ہونا چاہیے، تو اس کو طبیعت کا، اس کو مزاج کا یہ سب پتہ ہوتا ہے کہ کون سی دوا چلتی ہے، کون سی نہیں چلتی، کس سے سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے۔ نیا نیا طبیب کریں گے تو وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یوں گرم پانی، یوں جنرل مطلب گرم پانی جو ہے یہ مفید ہے پینا۔ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ مجھے مل جائے اور اس شخص کے پاس بھی رہے، تو یہ غبطہ یعنی رشک ہے۔ ہم جب اپنے اطراف میں مالدار یا کسی نعمت سے سرفراز شخص کو دیکھتے ہیں تو یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے میرے پاس آ جائے، جو کہ حسد ہے۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ حسد کی جگہ رشک کرنے کا جذبہ کیسے پیدا کریں؟ حسد کے عذابات اور اس کے نقصانات پر غور کریں۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت اس سے چھن جائے، زوال لگ جائے، اس کو ضائع ہو جائے، اس کی نعمت واپس لے لی جائے اس سے، تو یہ حسد کہلاتا ہے۔ اس میں یہ بھی ایک تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، تو بہرحال یہ کہ تو یہ حسد ہے جو نیکیوں کو حسد اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ اور غبطہ یعنی رشک، تو اس کو رشک میں تبدیل کر دیں کہ اس کو جو نعمت ملی ہے اللہ اس کو برکت دے اور ایسی مجھے بھی عطا کرے، اس کے ضائع ہونے کا وہ نہ کرے تمنا، ویسے کہ اس جیسی نعمت مجھے مل جائے، مجھے بھی ملے۔ تو یہ غبطہ،
یا رشک کہلاتا ہے اور یہ جائز ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یورپی ممالک میں بعض گھرانوں میں نماز سے پہلے اسلامی بھائی یا مدنی منع اذان دیتے ہیں، کیا اس طرح ہر ایک کا اذان دینا صحیح ہے؟ گھروں میں اذان دینا تو اچھی بات ہے، جب بھی نماز پڑھے گھر میں تو اذان دے، اور بڑا دے یا بچہ دے۔ بچہ اذان وہ دے کہ جو سمجھدار ہو، نابالغ ہو، سمجھدار ہو، تو وہ اذان دے تو اس کی اذان درست ہے۔ گھروں میں رائج کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مائک نہ لگائے جائیں، اور اگر اتنی زور سے آپ نے اذان دی نا کہ سارا محلہ اس کو سنے تو ہو سکتا ہے لوگ باتیں کریں گے، کیونکہ لوگ اس سے مانوس نہیں ہیں، یہ گانوں سے مانوس ہیں۔ گانوں کی آواز ہوتی ہے تو اس میں یہ ان کی سمجھ میں آتا ہے، ہر گھر سے اذانوں کی آوازیں آئیں گی نا تو یہ بولیں گے کیا گھر گھر میں مسجد بنا دی ہے تم لوگوں نے؟ تو اس لیے موقع مال کے حساب سے اتنی آواز سے دے کہ گھر میں ہی گھر والے ہی سنے اذان۔ نمازوں کے لیے اچھی بات ہے دینا، اذان دے، اقامت دے۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی ہمارے سلام کا جواب نہ دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نیکی کی دعوت دے، لیکن اس میں مسائل کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ بعض صورتوں میں سلام کا جواب واجب ہوتا ہے، جیسے جو ملاقات کے لیے آیا اس کے لیے سنت ہے کہ سلام کرے، اور اس پر واجب ہے کہ جواب دے۔ اب ہو سکتا ہے وہ کچھ پڑھ رہا ہو، ورد و وظیفہ کر رہا ہو، تو سلام کرنے والے کو سلام کرنا نہیں چاہیے۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام کرنا نہیں چاہیے۔ یہاں تک کہ کوئی کھانا کھا رہا ہے اس پر بھی سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ سلام کر دیا ٹھیک ہے، جواب واجب نہیں ہے۔ ہاں منہ میں نوالا نہیں ہے، فارغ ہے تو جواب چاہے تو دے دے، واجب نہیں ہے۔ یا سلام کرنے والے کا تلفظ اتنا غلط ہوتا ہے کہ اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اکثر ایسا ہی ہے کہ سلام کا تلفظ ہی غلط ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا السلام علیکم، یعنی میم کو ساکن پڑھا، پیش نہیں پڑھا، تب بھی اس کا جواب واجب نہیں ہے۔ مچھلی کا ذبح شرعی جو ہے وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ مچھلی کا ذبح شرعی نہیں ہے، مچھلی کا بھی نہیں، ٹڈی کا بھی نہیں ہے۔ بس وہ صرف طبعی موت جو مرتی ہے نا، وہ بھی پانی کے اندر اور الٹی تیر جائے، وہ حرام ہوتی ہے۔ باقی مچھلیاں جو بھی ہیں، جو مچھلیاں ہیں وہ حلال ہیں، تو ذبح ان کا نہیں ہوتا۔ کہا میرے نال نیاز احمد ہے جی، میں جناب سوال یہ کرنا بھی میں چاہ دا بہت عادی ہاں، دیہڑی 3-4 واری چاہ پینا کڑکاں جی، چاہ دے بارے دس دیو حضرت صاحب من جواب دے دو جی، صحت دے بارے نقصان ہے کہ نہیں؟ چائے جو ہے نا گردے کو نقصان کرتی ہے، چائے کا استعمال کم کیا جائے اور کڑک چائے نہ پی جائے، یعنی کہ نارمل چائے پی جائے، جس کی عادت نہ ہو اور وہ بچتا ہے چائے سے تو بچنا زیادہ اچھا ہے کہ پیے ہی نہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے شراب پی ہوئی ہے اور 40 دن اس کو پورے نہیں ہوئے اور انہی 40 دنوں میں اسی کی شادی ہے تو کیا اس کی نکاح ہو جائے گی؟ شراب کسی نے پیے ہے تو سخت گناہگار، اور توبہ اس پر فرض ہے، توبہ کرے، آئندہ نہ پینے کا عہد کرے۔ البتہ نکاح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شراب پینے والے کا بھی نکاح کرے گا تو نکاح ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے چند مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی انکساری ایسی تھی کہ اپنے مبارک نالین خود گانٹھ لیتے، مبارک جوتیاں جو تھی وہ خود ضرورتاً اس کو سی لیتے تھے کہیں سے اگر ضرورت پڑتی تو۔ اپنے مبارک کپڑوں میں خود پیوند لگا لیا کرتے، کپڑوں میں خود پیوند لگا لیا کرتے، گھر کے کام کاج میں مدد فرماتے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے کر لیا کرتے تھے۔ حضور رحمت عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اختیاری بھوک کی وجہ سے اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے، جو کچھ موجود ہوتا تناول فرما لیتے، یعنی کھا لیتے۔ اگر روٹی نہ ہوتی، صرف کھجور ہی پاتے تو وہی تناول فرما لیتے، یعنی کھا لیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لگاتار یعنی کنٹینیو 3 دن سیر ہو کر گندم کی روٹی، کنک کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ اللہ پاک سے جا ملے۔ سنا ہے کہ روحیں گھر آتی ہیں، اگر گھر تبدیل کر لیا جائے تو پھر روحیں کہاں آئیں گی؟ جہاں آپ رہتے ہیں وہ گھر روحوں کو مل جاتا ہے تو دوسرا بھی مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دکھانے والا ہے۔ اگر کسی کے بال 14 سال کی عمر میں ہی سفید ہو گئے تو کیا یہ بڑھاپا کہلائے گا؟ بعضوں کے پیدائشی سفید بال ہوتے ہیں، بھورے بال ہوتے ہیں، تو بڑھاپا 60 سال کی عمر ہے نا، یہ پورا بڑھاپا ہے۔ اگر 25-30 سال کی عمر میں آ گئی بال، 40 سال کی عمر میں آ گئے بال سفید، اور حقیقت یہ ہے کہ سفید بال چونکہ اکثر بوڑھوں کو آتے ہیں اس لیے یہ بڑھاپا کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں سفید بال ہونا یا کالے بال ہونا یہ بڑھاپے کی وہ نہیں ہے، بلکہ بعض بزرگ ہوتے ہیں عمر رسیدہ ان کے بال سفید نہیں ہوتے سارے۔ الحمدللہ میرے سر کے بال کالے ہیں اور تھوڑے تھوڑے سفید ہوئے ہیں، باقی تقریباً کالے ہیں، اور جوان ہو کے سفید ہو جاتے ہیں۔ حاجی امین مسکرائے کہ آپ کے سفید ہو گئے یا سر کے بال؟ ہو گئے نہیں، ہم نے یہاں پر سفید ہو گئے، ان کے سفید، اللہ کی مرضی ہے، ان کے سفید بال پر تو نہیں، مگر اس وقت ہم نے آپس میں بیٹھے تھے تو آپ کے سر پر ماشاءاللہ کالے بال کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ آپ کے سر کے بال جو ہے نا وہ تقریباً کالے ہی ہیں ماشاءاللہ، اللہ نظر بس سے بچائے۔ اچھا، ایک اسلامی بھائی کا سوال یہ ہے کہ میرے خراٹوں سے یعنی گھر والے میرے خراٹوں سے اذیت کا شکار ہوتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ میرے بس میں نہیں، اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں۔ بعضوں کو تھکن سے آتے ہیں کہ اگر نیند کم کی ہے، ایک آدھ دن جاگا ہوا ہے، پھر ہٹ جاؤ، پھر اس کے قریب نہیں سو سکتے۔ اس کا ایک میڈیکل حل تو ہے۔ سرجیکل کی شاپ سے سنورنگ اسٹرپس کے نام سے یہ ایک آئٹم مل جاتا ہے جو کہ ناک پر لگانا ہوتا ہے، تو اس سے خراٹوں کی آواز میں بہت حد تک کم آواز پیدا ہوگی۔ پھر آپ کے مدنی مذاکرے کے ذریعے یہ پتہ چل گیا کہ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو خراٹے کی آواز کم کر سکتی ہے، لیکن اس کو یوز کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کا طریقہ کار سمجھ کے یوز کیا جائے۔ مدینہ مدینہ خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔